آج بتاریخ 15 جون 2022 عیسوی کو ہم یاد کرتے ہیں. آج ہی کا دن 15 جون 1932 کا ایک اہم دن حیدرآباد کے لیے ہے، اس لیے کہ نواب میر عثمان علی خان آصف جاہ صاحب نے اسی دن سے بس سروس کا حیدرآباد میں آغاز فرمایا. جو مچھلی کمان گلزار ہاؤس سے جو ہے بسیں شروع ہوتی تھیں ریلوے اسٹیشنز کے لیے. نامپلی ریلوے اسٹیشن جو حیدرآباد دکن کا ریلوے اسٹیشن ہے، اور دوسرا جو ہے سکندرآباد کا. تو یہ جو بسیں جاتے تھے روٹ نمبر 7 8 جو آج بھی قائم ہے، اور روٹ نمبر 1 2 اس زمانے کے تھے. تو یہ جو ہے سروس اسٹارٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ شہریوں کو جو تکلیفات پیش آتے تھے اس زمانے میں بس سروس انٹروڈکشن سے پہلے، جو حمل و نقل کے جو ذرائع تھے اس میں ہاتھیاں، گھوڑے، کچھ رکشے، کارس بھی جو ہے آگے تھے، لیکن جو ہے میکینیکل انداز میں ایک اجتماعی طور پہ یہ بس سروس بہت مفید رہی. اور اس کا جو انٹروڈکشن ہوا ہے 27 بسیس انہوں نے نواب میر عثمان علی خان نے آرڈر دی انگلینڈ کو، اور وہاں سے تیار بسیس آئے 27 بسیس، جس میں جو ہے صرف 17 یا 19 سیٹیں تھیں. تو وہ جو ہے اسٹارٹ ہوئی ہیں. اور اس وقت کا جو عملہ ہے محکمہ ٹرانسپورٹ، یعنی بس موٹر سروس یا RTC RTC بولیے آپ، تو 166 آدمی پر مشتمل تھا. تو اس طرح جو ہے وہ آغاز ہوا ہے. لیکن ہم اس پر اور کچھ تفصیلات پیش کرنے سے پہلے اس پر نظر ڈالیں کہ حیدرآباد شہر کی اس وقت کیا حالت تھی. جو بسیں شروع ہونے سے پہلے عوام کا حمل و نقل، خصوصاً جب ریلویز انٹروڈیوس ہوئے ہیں نواب میر محبوب علی خان کے دور سے، تو اس پر جو ہے ہم کچھ روشنی ڈالیں گے. 1874 میں نامپلی ریلوے اسٹیشن اور سکندرآباد جو ہے یہ تعمیر ہوا. اس کی وجہ یہ تھی انگریزوں نے اپنے شہروں یعنی بمبئی اور مدراس کے درمیان ایک نئی ریلوے لائن جو ہے وہ ڈالی. تو وہ نظام اس ڈومینین سے جو ہے مملکت نظام سے ہوتے ہوئے گزری. تو اس وقت سر سالار جنگ اول نے یہ سوچا کہ واڑی کے مقام پر اگر ہم ایک لائن کنیکٹ کر لیں حیدرآباد سکندرآباد سے واڑی تک، تو حیدرآبادیوں کے لیے بڑی سہولت ہوگی مدراس جانے، آندھرا جانے، اور دوسرے جو ہے یہ مراٹھواڑہ اور بمبئی جانے کے لیے جو ہے بڑا آسانی ہوگی. تو یہ جو ہے اب جو جانے کے بھی لیے سہولت ہو گئی، اور وہاں کے جو بمبئی اور مدراس کے جو شہریاں تھے وہ ڈائریکٹ حیدرآباد میں آنے لگے. تو اب جو آنے کے بعد یہاں پر جب وہ حیدرآباد دکن نامپلی پر اترتے یا سکندرآباد پر اترتے، تو حیدرآباد آنے کے لیے ان کے لیے کوئی ایسی سہولت نہیں تھی، کوئی بسیس نہیں تھی یا کوئی خاص چیزیں نہیں تھی. ایسے سرائے یہ جیسے لاجنگس ہوتے، یہ تمام چیزیں نہیں ہیں اس وقت. شہر جو ہمارا حیدرآباد بسا ہوا ہے اس کا ایریا کم ہے، اور وہ موسیٰ ندی کے جنوبی کنارے میں زیادہ آبادی ہے. وہ کہ آبادی کچھ ادھر شمالی سندھ پھیلی ہوئی تھی. تو یہ لوگ جب اترتے تو یہاں پر بذریعے یہ ٹانگا، جھٹکا اور بیل گاڑیوں میں اس میں سامان وغیرہ لے کر کے حیدرآباد جاتے، تو بڑی تکلیف سے پہنچتے، اور پھر شہر حیدرآباد کے دروازے اگر کھلے ہیں تو داخل ہوتے ہیں، تو ٹھہرے رہتے. تو اسی طرح سکندرآباد کے جو مسافر آتے وہ بھی بڑی مشکلوں سے. پھر دوسری یہ کہ جو حیدرآبادی ریلوے اسٹیشنز کو جائیں گے اپنے دور مقامات جانے کے لیے، تو وہ بھی بڑی تکلیف میں تھے. تو اس وقت کی جو سڑکیں تھیں گرد آلود تھیں. اور تو اس کے بعد جب عثمان علی خان کا دور آیا 1911 میں، جب یہ تخت نشین ہوئے، تو انہوں نے جو ہے ایک محکمہ قائم کیا سٹی امپرومنٹ بورڈ. تو وہ اس کے تحت جو ہے حیدرآباد کی بڑی عمدہ سڑکیں تیار ہوئیں. جیسے ایک بڑی اہم سڑک ہے شاہ رگ حیدرآباد کی، وہ علی آباد کے دروازے سے شالی بنڈا، چار مینار اور پتھر گٹی، پھر نیا پل، اس کے بعد جب موزم جاہی مارکیٹ ابھی تعمیر نہیں ہوئی تھی، لیکن وہاں سے ہوتے ہوئے آبٹس اور یہ تمام ایریے سے جو ہے ٹینک بنڈ تک جو ہے انہوں نے سیمنٹ روڈ اعلیٰ درجے کی جو ہے، جو سارے ہندوستان میں بڑی ایک مثالی جو ہے شہر بن گیا حیدرآباد میں. ایک جال جو ہے انہوں نے سیمنٹ کے سڑکوں کا بچھایا. تو شارعی سروس یعنی بس سروس
اسٹارٹ کرنے سے پہلے انہوں نے بڑی عمدہ سڑکیں تعمیر کرا دی. اور دوسرے یہ کہ کلاک ٹاورس، آج ہم جو دیکھتے ہیں کلاک ٹاورس، یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ایک آرنامنٹل چیز ہے، لیکن اس وقت جو ہے یہ بڑی اہم چیز تھی. کیونکہ جو مسافر ریلوے اسٹیشن کو جاتے تو نہ ان کے پاس کوئی گھڑی ہوتی ہے اور نہ ان کو وقت معلوم، صرف یہ معلوم کہ ہماری گاڑی یا بمبئی جانے والی گاڑی 6 بجے جائے گی، تو لیکن 6 بجے ان کو وقت ہی نہیں معلوم. تو یہ جو ہے مسافروں کے لیے حیدرآباد میں محبوب علی خان کے دور سے ہی جو ہے کلاک ٹاورز بننے شروع ہوئے. چوک میں جو ہے محبوب چوک میں عالی شان کلاک ٹاور بنا. پھر چار مینار پر جو ہے 1889 میں 4 طرف گھڑیاں لگائی گئی ہیں عوام کے لیے. یہ نہ صرف مسافروں کے لیے تھی بلکہ حیدرآبادیوں کے لیے بھی تھا. تو یہ وقت اس میں دیکھتے اور پھر آگے بڑھتے. پھر آپ کو ایک کلاک ٹاور نئے پل پر کی جو کمان تھی اس پر جو ہے 1905 میں نواب میر محبوب علی خان نے تعمیر کرایا 1905 کا کلاک ٹاور. پھر اس کے بعد جو ہے معظم جہاں مارکیٹ میں 1934 میں نواب میر عثمان علی خان. تو اس طرح سکندرآباد میں وہ رام گوپال پیٹ اسٹیشن ہے وہ ہے، اور کوٹی کے پاس کلاک ٹاور ہے، گارڈن ٹاور ہے سکندرآباد کے پاس. تو یہ تمام انڈیکیشن یہ ہیں کہ مسافروں کے لیے وقت، تاکہ جو ہے وہ گاڑیاں ان کی مس نہ ہوں اور تکلیف نہ اٹھائیں رہنے کے سہنے کے لیے. تو اس طرح کا رول جو ہے نواب میر عثمان علی خان نے ادا کر دیا. عمدہ سڑکیں اور کلاک ٹاورس، اور پھر اس کے بعد 1932 15 جون سے جو ہے شام سے جو ہے گاڑیاں اسٹارٹ ہوئی اور لوگوں کو بڑا اطمینان ہوا، سکون ہوا. یہ گاڑیوں میں بیٹھنے لگے اور اپنے سامان کے ساتھ جو ہے ریلوے اسٹیشن ٹائم پر پہنچنے لگے، اور وہ ٹائم پر جو ہے گاڑی کیچ کرنے لگے اور جو ہے جان لے. اور پھر جب وہاں سے جو لوگ آتے تو یہ ڈرائیورس ویٹ کرتے، پھر ان لوگوں کو لے کر حیدرآباد آتے. تو اس طرح جو ہے چونکہ حیدرآباد ایک اس وقت اتنا وسیع شہر نہیں تھا، تو یہ جو ہے ریلوے کا بڑا اہم کارنامہ ہے. اس کے بعد اضافہ ہوتے گیا. جب 166 امپلائی تھے تو وہ اور بڑھتے گئے. پھر بسیز کی تعداد بڑھی اور کئی مائل. پھر اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ بس سروسز کو بھی یہ لوگ پرمٹ دینے لگے. تو پرائیویٹ بسیز بھی رن ہوتے تھے. اس کے کچھ شرائط تھے، کچھ پرانے پل سے اسٹارٹ ہوتے تھے، کچھ افضل گنج سے اسٹارٹ ہوتے تھے، کچھ چار مینار سے پہاڑی شریف ہے اور گولکنڈہ ہے. یہ پرائیویٹ بسیز بھی جو ہے چلے ہیں حیدرآباد میں. اس کے ساتھ ساتھ نظام سرکار کی بسیں. تو ایک چھوٹا سا کمپٹیشن تھا کہ پرائیویٹ اور اس میں ایفیشنسی کا. تو یہ جو ہے نواب میر عثمان علی خان کے دور کے بعد جو ہے اس کا نام جو ہے RTC، یہ ریلوے کے تحت RTC کا محکمہ تھا. یعنی موٹر بس سروس جو اسٹارٹ ہوئی ریلویز سے اسٹارٹ ہوئی. ایک خاص چیز اور ہے کہ حیدرآباد میں شہری ہوا بازی یعنی ایئرپورٹ کا بھی جو محکمہ تھا وہ ریلویز کے تحت ہی تھا. اسٹارٹنگ میں ریلویز کے تحت، تو بسیز بھی ریلویز کے تحت تھے. یہ تو اس طرح جو ہے وہ حیدرآباد میں نواب میر عثمان علی خان کے دور میں ترقی ہوئی. اور پھر پولیس ایکشن کے بعد 1948-50 کے بعد شہر کی آبادی بڑھنے لگی اور دور دور سے لوگ آنے لگے. پھر تو بسیز کے سائز میں اضافہ ہوا اور وہ اس کی اسپیڈ کا اب تمام ترقی شروع ہو گئی. اور اس کے بعد آندھرا پردیش بنا. پھر آندھرا پردیش میں بھی جو ہے بسیز. اور ایک ہے کہ نظام سرکار کے دور میں ڈبل ڈیکر بسیز بھی چلا کرتی تھی. اس کا یہ ہے کہ انگلینڈ سے انہوں نے جو ہے چیسس منگا کر ڈبل ڈیکر کی یہاں پر آلوین کمپنی میں جو ہے یہ بناتے تھے. اور نظام کے دور میں ڈبل بسیز بھی جو ہے تھے عوام کے لیے. سنگل بسیز جو ہے ڈائریکٹ جو ہے وہاں سے بناتے تھے. تیسرے گولی گوڑے میں ایک ہینگر تھا جو ڈبل ڈیکر کے لیے تھا اور ریپیئر ہوتا تھا اور وہ حال تک تھا. پرسوں میرے کچھ برس پہلے وہ ندیم ہو گیا. جو رانی گنج میں ایک ہینگر تھا. تو یہ بسیز کے لیے RTC کے لیے نظام نے بہت دلچسپی لی اور بڑے عمدہ کارنامے جو ہے. پھر اس کے بعد یہ کارپوریشن میں تبدیل ہوا. RTD جا کر RTC ہو گیا. تو وہ آج روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن ہے. تو اسٹیٹ کے نام کے لحاظ سے جو ہے جیسا پہلے APS-RTC تھا آج TS-RTC ہے. تو یہ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن ہے. اور وہ تقریباً جو ہے نظام کا جو اسٹیٹ تھا اس میں 16 ضلع تھے جس میں اورنگ آباد وغیرہ. تو آج تلنگانہ کا جو ہے وہ نظام کا ایک آدھا اسٹیٹ ہے وہ جو 8 ضلع تھے اس پر تلنگانہ قائم ہے. تو اس میں تقریباً جو ہے آج 9-10 ہزار بسیز جو ہے
تلنگانہ میں جو ہے دوڑتی ہیں. تو جو 27 بسیں سے جو ہے آج ہم ہزاروں کی تعداد میں جو ہے مسافرین سفر کرتے ہیں رات میں دن میں، لگژری کوچ، آرام دہ کوچ، سلیپر کوچ. تو بے انتہا ترقی ہے اور بے انتہا جو ہے کارنامے. لیکن ہم یاد کرتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے سروس اسٹارٹ ہوئی، کس طرح سے لوگوں کو وہ کیا گیا، وہ جو حالات تھے تو اس طرح پیش. جس وقت 1932 میں پہلے بسیں شروع ہوئی، جو انگلینڈ سے بسیں آئے، تو ہندوستان میں اس وقت صرف 2 ہی بسیں رہ گئے ہیں. تو ان 2 بسیں میں ایک بس جو ہے مشیر آباد میں بس بھون کے سامنے جو ہے ڈسپلے کی گئی ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں 17 سیٹر. اور دوسری بس جو ہے وہ بھی نظام کی بس ہے، لیکن وجے واڑہ بس اسٹیشن کے پاس منتقل کر دی گئی تھی، یہ اسٹیٹ بائیفرکیشن ہونے سے پہلے. تو وہ بس بھی جو ہے ایک بس ہم وجے واڑے میں پنڈت نہرو بس اسٹیشن ہے، وہاں پر بس اسٹیشن کا نام پنڈت جواہر لال نہرو کے نام پر ہے، تو وہاں پر ڈسپلے کی گئی ہے. اور اتفاق سے نظام نے جو نام تجویز کیا بسیز کا، دکن کوئین، یعنی ملکہ ہے دکن. بسیز کو جو ہے دکن کوئین کا خطاب ہے، تو وہ دکن کوئین بھی لکھا ہوا ہے، 1932 بھی ہے وجے واڑے میں. تو یہ جو ہے نظام کی دلچسپی مسافرین سے جو بے انتہا تھی، یہ اس کا ثبوت ہے. اور ایک بات آخری میں بتا دوں میں کہ جس وقت حیدرآباد کا وہ نمبر تجویز ہوتا تھا HY، تو اس کے ساتھ ایک زیڈ ہے، HYZ. تو RTC کا نمبر ہمیشہ جو ہے مخصوص یہ روڈ رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ جو ہے زیڈ جو ہے مخصوص کیا تھا اس کے لیے. تو اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ زیڈ جو ہے نواب میر عثمان علی خان نے خود تجویز کیا HYZ. زیڈ اس لیے کہ ان کی والدہ محترمہ کا نام زہرا بیگم تھا، تو جو زیڈ سے جو ہے اسٹارٹ ہوتا، تو وہ اپنی والدہ کی یاد میں تو وہ زیڈ جو ہے رہا. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جس وقت پولیس ایکشن کے بعد یہ محکومے ہینڈ اوور ہوئے، تو آزادی کے بعد پولیس ایکشن کے بعد تو عثمان علی خان نے تجویز کی اور بتایا کہ زیڈ کو نہ نکالا جائے، زیڈ کو ہمیشہ جو ہے اپنایا جائے، یہ کنڈیشن ہے یہ. تو وہ قبول کرے اور زیڈ جو ہے آج بھی ہم دیکھتے ہیں APZ TSZ جو بھی ہے جو دیکھتے ہیں یہ ہے.